نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 102 سورہ بقرہ کی ہم نے پچھلے لیکچر میں اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کا لفظی ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، اس کا با محاورہ ترجمہ، اور اس آیت کو سیاق و سباق کے ساتھ جن حالات میں جس موضوع کے اوپر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی اس کے تناظر میں اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہود کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر 2 ادوار گزرے تھے۔ 2 دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست عروج کا دور دیا اور 2 دفعہ ان کی قوم کو زوال کی پستیوں میں لڑکا دیا گیا، اور یہ زوال جو ہے ان کی اپنی نافرمانیوں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرنے کی وجہ سے زوال کا جو دور ہے ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اس دور کے پیغمبر ہیں جب بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا۔ بنی اسرائیل کو جو پیغمبر عطا کیے گئے ان میں سب سے غیر مرئی قوتیں جو عطا کی گئیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت زبردست بڑی شاندار حکومت تھی، آپ کو ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، آپ کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تصرفات تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو جنات جو تھے ان کو بھی حضرت سلیمان کے ماتحت کیا گیا، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جانوروں، پرندوں، چرند پرند یعنی سب کی وہ گفتگو سن سکتے تھے، ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اس بارے میں، اور قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اور قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو مدینہ منورہ میں ہم دیکھتے ہیں جو اہل کتاب تھے، جو یہودی تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر تھا بڑے فخر سے کیا کرتے تھے کہ بہت زبردست ان کو حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باطل عقائد بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے من گھڑت بڑی دلچسپ جو ہے کہانیاں اپنے معاشرے میں جو ہے وہ انہوں نے مشہور کر رکھی تھی، جو بالکل غلط عقائد تھے اور غلط باتیں تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے۔ وہ یہ باتیں کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت شاندار حکومت تھی، بڑا فخر کرتے، لیکن کہتے تھے کہ بعد میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام توحید سے نعوذ باللہ پھر گئے اور اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے غلط باتیں، جو غلط عقائد اور جادوگری اور اس طرح کے کاموں میں وہ ملوث ہو گئے تھے، جو کہ غلط اور من گھڑت الزامات تھے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر پر لگاتے تھے۔ اور قرآن جو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے۔ اب کیسے تردید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت سلیمان جو ہے نعوذ باللہ وہ بہت بڑے جادوگر تھے۔ اس الزام لگانے کی وجہ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے یہ لوگ بڑا ڈرا کرتے تھے، یہ جنات بھی، یہ جو ان کی تصرفات کی وجہ سے ان کا بہت دبدبا تھا، اور جب ان کی وفات بھی ہو گئی تو یہ جو ہیکل تھا یہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت، اور جنات جو تھے وہ اس میں مزدوری کیا کرتے تھے، اور
اس کی وجہ سے جب ان کی موت کا پیغام آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کا وقت تو آ گیا ہے لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا تھا جو وہ ان جنات سے لے رہے تھے ہیکل کی تعمیر میں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجئے، میری روح فرشتہ قبض کر کے لے جائے، مجھے موت آ جائے لیکن میں ادھر کھڑا رہوں، ان کو اسی طرح نظر آتا رہوں. اگر میں ہٹ گیا، میں ان کو پتہ چل گیا کہ میں مر چکا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، تو یہ لوگ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے اور ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ رک جائے گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور ان کی اس حالت میں فرشتے نے روح قبض کی تھی کہ آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح فرشتہ روح لے کے چلا گیا اور وہ کھڑے نظر آتے رہے اپنے محل میں. اور جو جنات تھے وہ ان کو دیکھتے اور ان کے دل میں اتنی ہیبت ہوتی ان پیغمبر کی کہ وہ ڈر سے ان کو یہی تھا کہ یہ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اور وہ اسی طرح جو تھا وہ کام کرتے جا رہے تھے. یعنی اتنا زبردست ان کا دبدبا تھا لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا تھا مخلوق کے اوپر بھی اور جنات کے اوپر بھی. تو جب ان کی کچھ ہیکل کی تعمیر مکمل ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ڈسکلوز ہو گیا، سب کچھ بتا دیا گیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جب جو لوگ تھے انہوں نے ان کے تخت کو جب کیا کہنا چاہیے وہاں سے کھدائی کی تو ان کو وہاں سے کچھ جادوگری کی کتابیں ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے لے کے حفاظت کے لیے چھپائی تھی، تاکہ لوگوں میں یہ جو جادوگری ہے لوگ اس سے باز رہ سکیں. تو انہوں نے اس سے غلط فہمی ان کے ہاں پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ تصور کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو تصرفات حاصل تھے اس کی وجہ اللہ کا کرم نوازی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیا سمجھ لیا اور مشہور کر دیا کہ اس کی وجہ جادو تھا. اور پھر کیا ہے کہ وہ جادوگری کے جو جادوگر تھے ان کی انہوں نے پیروی شروع کر دی اور وہ جادوگروں کے پیچھے چل پڑے. اور اس بات کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادوگر قطعاً نہیں تھے. وہ جادوگر کون تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کرنے لگے جو پڑھا کرتے تھے شیاطین. یہ شیاطین جنات جو تھے جادوگر وہ تھے، اور ان کی پیروی کون کرنے لگے؟ ان کی پیروی اہل یہود کرنے لگے، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا سکھایا کرتے تھے. اور یہ جو کفریہ کلمات ہے، یہ جو جادوگری کی تعلیم ہے، یہ کون دیتا تھا؟ یہ شیاطین دیتے تھے. اور جادو جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ہوتا کیا ہے. جادوگر دراصل کچھ ایسے کلمات اس نے سیکھ لیے ہوتے ہیں، اور ان کلمات کے سے کام لے کے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ چیزوں کی ہیئت تو نہیں بدل سکتا، وہ لوگوں کی جو حواس ہے اس میں خلل واقع کر سکتا ہے. اور یعنی اس کو لگنے لگتا ہے، اس کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگے گی، اس کو لگنے لگے گا کہ یہ چیز ایسے ہے، لیکن حقیقتاً وہ چیز ایسے نہیں ہوتی. اور اسی آیت کو ہم جب آگے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی کے ترجمے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا سکھایا کرتے تھے لوگوں کو. جادو نیز وہ بھی اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے. اچھا، یہ ہاروت اور ماروت جو تھے یہ 2 فرشتوں کے نام ہیں. اور یہودی جو تھے یہ فلسطین میں جب تھے تو تب بھی یہ جادوگری میں بہت ملوث تھے، بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور جادوگری ان کے ہاں عام تھی. جس کا کلا کما جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، انہوں نے ان کی کتابیں چھین لی، ان کے علوم چھین لیے، اور ان کو منع کیا اور ان کو توحید کی طرف راغب کیا. اور جب بنی اسرائیل جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نافرمانیاں سرکشیاں بڑھتی چلی گئیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا. وہ عذاب کیا تھا؟ وہ بخت نصر کا عذاب تھا. یہ ببلونیہ بابل شہر کا بادشاہ تھا، اور یہ جب بادشاہ بنتا ہے تو اس نے سب سے پہلے مصر کو فتح کیا، اور اس کے بعد جو تھا اس نے اپنی فوجوں کو ساتھ لیا اور وہ فلسطین پر حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا. فلسطین جو ہے اس تک آتے رستے میں جتنے بھی بستیاں آئیں، آبادیاں آئیں، اس نے ان کو تہس نہس کر
دیا. بڑا ظالم، بڑا سفاک اور بڑا جابر بادشاہ تھا. یہ جہاں جاتا تھا بربادی ہی بربادی کرتا چلا جاتا تھا. جب یہ فلسطین پہنچتا ہے تو اس نے فلسطین پہنچ کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہیکل تعمیر کیا گیا تھا اس کو بھی اس نے توڑا ڈھایا، اور بہرحال اس نے بڑی وہاں تباہی کی. اور کچھ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے ان کے جو علماء کرام تھے جو ان کو اس نے بخت نصر نے جو تھا وہ قتل کر دیا. اور اس کے بعد کیا کیا کہ جو ان کے لوگ تھے، ایک کچھ جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ، اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ 80,000. بہرحال 1 لاکھ سے 80,000 تک بنی اسرائیل کے لوگوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے کنٹری لے گیا. کہاں کون سا اس کا کنٹری تھا؟ عراق، جو موجودہ عراق ہے اس کا نام بابل تھا. وہ بابل لے گیا اپنے ان لوگوں کو اپنا قیدی بنا کر، اور 40,000 سے زائد یہودی علماء کو اس نے قتل کر دیا، قتل عام کیا. وہاں فلسطین اس طرح اس نے برباد کر دیا کہ وہاں پر ایک عالم بھی زندہ نہیں رہا تھا. اور جو قیدی بنا کے ساتھ لے کے گیا تھا اس میں ان کے اس وقت کا جو پیغمبر تھے یہودیوں کے، حضرت دانیال علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اور جو ہم قصہ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، ہم قصہ پڑھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ وہ گزرے تھے اور انہوں نے ایک بستی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ مر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ، اس بستی پر دوبارہ کیسے یعنی حیات آئے گی. تو قصہ پڑھتے ہیں نا ہم قرآن کریم میں، تو وہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری میں کہ وہ جو شہر تھا وہ بھی یہی شہر تھا. اسی شہر کے بارے میں جو تھا حضرت عزیر نے یہ بات کہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا. برسوں سوئے جب اٹھے تو وہ دوبارہ پھر وہ آباد ہو چکا تھا. تو بخت نصر جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا کر یہود کے اوپر مسلط کیا. بخت نصر کو ان کے اوپر کیوں فتح دی گئی؟ وہ عذاب کا کوڑا بن کے ان پہ برسا اور اس نے ان کو تباہ کیا. ان کے 40,000 علماء کو قتل کیا اور 80 سے لے کے 1 لاکھ کے قریب جو ہے قیدی بنا کے وہ بابل شہر میں چلا گیا یہودیوں کو لے کے. اچھا، اب کیا تھا کہ اتنی ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئی، اس قوم کے اوپر. ان کا جو ہیکل سلیمانی جو تھا اور بیت المقدس جو تھا وہ بخت نصر نے بالکل برباد کر دیا. اور کیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. تو اب ان کو کیا چاہیے تھا؟ 2 طریقے تھے نا. تو یا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرتے، گریہ زاری کرتے. انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جادو ٹونے کے پیچھے پڑ کے، اور جب کسی قوم کی اخلاقی پستی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے نا تو وہاں پر یہ جادو ٹونا عام ہو جاتا ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کرنا ہے کہ جن جن برائیوں میں بنی اسرائیل ملوث تھے وہ سب کچھ ہمارے پہ بھی گزرے گا. ہماری قوم میں بھی وہ ساری کی ساری برائیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور ہماری قوم بھی انہی آزمائشوں سے، انہی برائیوں سے گزرے گی. جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا آج وہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. آج ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحانیت ہے اس کو اور جادو کو مکس کر دیا گیا. جو جتنا بڑا جادوگر ہے وہ اتنا ہی بڑا روحانی پیشوا بنا بیٹھا ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. جادو جو ہے اور جادو اور جادوگر یہ کیا چیز ہے؟ اور جو وحی کا علم ہے، پیغمبری ہے، معجزہ ہے، وہ الگ چیز ہے. اور یہ جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جادو سیکھتے، اور جادو سیکھنے کے بعد جو ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جادو سیکھ کے عجیب و غریب قسم کے کرتب کرتے اور ان کو وہ کہتے کہ یہ ہمارے معجزات ہیں، اور معجزات کا وہ دعویٰ کرتے، اور معجزات کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ پیغمبری کا معجزات دکھاتے لوگوں کو، اور پھر وہ پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھتے. سب کا سب کی بیس کیا تھی؟ سب کی بیس جو تھی، سب کی جو بیس تھی وہ جادو تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ جادوگر کون ہے اور عالم دین کون ہے. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے، جو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے یہ جو جادوگر ہیں وہ بڑے بڑے بھیس بدل کر
ہمارے ہی معاشرے میں کیا کچھ نہیں کر رہے. اور ہمارے پاس کرائٹیریا شریعت دے کے گئی ہے، ہمارے پاس کرائٹیریا بالکل واضح موجود ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ ہم کیوں جاتے ہیں جادوگروں کے پاس؟ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے تو اس ہیلپ کے لیے جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیا اس کرائٹیریا کے تحت ہم نہیں پہچان سکتے؟ ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جس کو ہم بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کے اس کے پاس جا رہے ہیں، کیا یہ اسلام کے کرائٹیریا پہ پورا اتر ہے؟ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جادوگری کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر معجزے اور کرامتیں شروع ہوتی ہیں، کہاں پر جادوگری کی حد ختم ہو جاتی ہے اور کہاں پر کرامت کی حد ختم ہوتی ہے. سب کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج اسی نہج پہ ہم لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں جس پر اس وقت وہ لوگ تھے کہ زوال کی پستیاں ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، علماء قتل کر دیے گئے ہیں اور عوام الناس کو قیدی بنا لیا گیا ہے. لیکن کرنے کے کاموں میں کیا کام تھا کہ اس وقت توبہ کی جاتی اور اللہ کی مدد کے لیے اپنی اصلاح کی جاتی. جب عذاب آتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ تم توبہ کرو اور توبہ کرو اور کیا کرو کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، لا تفرقو، تفرقے میں مت پڑو. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ. اور پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان عملیات اور جادوگری کے ذریعے طرح طرح کے آپ کو کرامتیں کرنی سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرامت دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ اور عوام کو گمراہ کرو. اور عوام بھی قصوروار ہے کہ جو ان کے پیچھے چل نکلتی ہے. اب ہم نے پورے کا پورا وہ تناظر سمجھ لیا جس تناظر میں ہاروت اور ماروت جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہودی جو تھے وہ بستیوں میں چلے گئے تھے، اخلاقی گراوٹ میں چلے گئے تھے، مارا گیا تھا ان کو ان کے جو عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اصلاح تھی اس کے لیے 2 فرشتوں کو مبعوث کیا. اب یہاں پر جو ان آیتوں کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ہم اپنے علماء کرام کی تفاسیر کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرشتے جو تھے وہ ان کو جادو نہیں سکھاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جادو اور معجزے میں جو کوئی فرق جو تھا وہ مٹ گیا تھا، وہ فرق جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے. اور اس کا جو مفہوم یہاں پر علماء کرام نے بتایا ہے یعلمانی، اس کا مفہوم ہے جتانا، آگاہ کرنا. یعنی وہ جادو کے جو مضر اثرات ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے تاکہ وہ اس سے پرہیز کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اس لیے نازل کیے کہ جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادوگروں کی فریب کاری اور معجزات کی حقیقت میں تمیز کر سکیں. اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی. فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتاتے تھے کہ ہم تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا اور تم کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں کا کیا مقصد تھا؟ فرشتوں کا مقصد ان کی اصلاح تھا، ان کو یہ بتانا، ان کو یہ باور کروانا تھا کہ جادو جو ہے اس کے پیچھے تم پڑو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. اور جب ہم ان آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ سے تو ہمیں پھر یہ جو باتیں ابھی ہم نے جو اس کا سیاق و سباق جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے، پھر ہمیں وہ پڑھنے کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا
سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان، یہ وہ کچھ نہیں سکھاتے تھے دونوں کسی کو، جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہے، اس پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان دہ ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور بہت بری ہے وہ چیز جو بیچا ہے انہوں نے، جس کے عوض اپنی جانوں کو۔ کاش وہ جانتے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کو جانتے۔ اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو فرشتے تھے وہ ان کو بتاتے تھے، کیا بتاتے تھے کہ وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ بابل شہر میں انسانی صورت میں آئے تھے، اور کن حالات میں آئے تھے؟ جب دین کی حقیقی روح کمزور ہو چکی تھی، اور جب دین کی حقیقی روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جادو ٹونا، سفلی اعمال اور عملیات دین میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج ہو چکے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں یہ برائی اس زمانے میں تھی، اور آج یہ برائی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اب ایسے میں کیا ہے کہ جب جو ان کا پسندیدہ عمل تھا، وہ یہاں پر قرآن نے بتا دیا کہ ان کا پسندیدہ عمل کیا تھا، کہ وہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالا کرتے تھے، اور جو غلط کام ہے، جو برائی کا کام ہے، وہ کبھی بھی انسانی نفسیات کے مطابق نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہمیشہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ آج جو ہمیں جگہ جگہ اشتہارات نظر آتے ہیں نا، محبوب آپ کے قدموں میں، تو یہ آج یہ غلط ہے۔ جادوگر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکامات ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ جادوگر کو توبہ کی بھی مہلت نہ دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور جادوگر جو ہے وہ اپنا ایمان گوا بیٹھتا ہے، اور بہت سخت وعیدیں ہیں جادوگر کے لیے، اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، کہ ان کے اوپر کیسی کیسی حدیں جو ہیں وہ اسلام لگاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جب ہم اپنی تاریخ کو، اپنے حالات اور ماحول کو دیکھیں کہ جس وقت یہاں پر اسلام آیا اس وقت ہندوستان جو ہے یہ جادو نگری بنا ہوا تھا، یہاں پر بہت جادوگری تھی، اور جو ہندو تھے، جوگی، سنیاسی، یہ اپنی تپسیا کر کے، اپنے عملیات کر کے، اور اپنے ٹونے ٹوٹ کے کر کے جو ہے کہ یہ بہت سارے تصرفات حاصل کر لیتے تھے، جس کے ذریعے یہ پھر لوگوں کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیتے تھے، اور ہندوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جادوگری تھی، اور ایسے سحر زدہ معاشرے میں پھر جب صوفیہ کرام آتے ہیں، اور صوفیہ کرام نے آگے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کریم سے مدد لی۔ یہ میں یہاں پر ضمناً، یہ چونکہ یہ ٹاپک یہ چل رہا ہے تو میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ یہ جو ہمارے ہاں وظائف کا آتا ہے نا، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جادو ٹونا جنتر منتر، ٹھیک ہے نا، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں وظائف، تو وظائف سے وظائف اور جادو ٹونا، جنتر منتر، یہ دونوں آمنے سامنے کیسے آئے؟ یہ اس طرح سے آئے کہ جب صوفیہ کرام یہاں پر آتے ہیں تو بتایا نا کہ یہاں پر بہت زیادہ جادوگری تھی، اور جادو نگری کہا جاتا تھا ہندوستان کو، اور ہندو اس کام میں بڑے زبردست ماہر تھے۔ تو ایسے میں پھر صوفیہ کرام نے، اس وقت کے جو بزرگان دین تھے، انہوں نے قرآن کریم سے مدد لی، اور قرآن کریم کی مختلف آیات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اس جادوگری سے نکالا، بچایا، یعنی جو شکار ہو جاتے تھے نا جادو کا،
وہ تکلیف میں ہوتے تھے، جادوگر جو چاہے کریں، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر، پیسے بٹورتے تھے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایون کہ ہر بادشاہ جو ہوتا تھا، جو راجہ ہوتا تھا، مہاراجہ ہوتا تھا، اس کے اپنے جادوگر تھے، دربار کے جادوگر ہوا کرتے تھے، اور وہ جادوگروں کا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ تمام فتوحات میں، جنگوں میں، ہر فیصلے میں اپنا پہلے جو بادشاہ تھا وہ ان سے حساب نکلوایا کرتا تھا، اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی جنم کنڈلی جو ہے وہ نکالی جاتی، شبھ ساتیں نکالی جاتی، تو اس طرح کے تمام جو بیس ہوتی تھی وہ جادوگری کے اوپر ہوتی تھی، اور جتنا بڑا جادوگر ہوتا تھا وہ اتنا ہی بادشاہ کا مقرب ہوتا تھا، اور جو عوام تھے، غریب لوگ تھے، وہ پسے ہوئے تھے، عورتوں کو قابو کر لینا، گھروں کو اجاڑنا، یہ تمام کے تمام کام معاشرے میں جادوگر پیسے بٹور بٹور کر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی اس جادوگر گری کے معاشرے سے عوام الناس کو کیسے نکالا جائے۔ تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز جب یہاں پر آتے ہیں تو انہوں نے کس طرح، جو اس وقت کا بڑا جادوگر تھا یہاں پر، اس کی ماں اس سے بھی بڑی جادوگرنی تھی، اور اس نے اپنے بیٹے کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ادھر ایک آئے گا عرب سے، 4-5 لوگ آئیں گے، ان کے آنے کے بعد تمہاری حکومت کا ادھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو سناؤں گی۔ بہرحال موضوع سے ہم ہٹ نہ جائیں تو کیا ہے کہ ہمارے جو بزرگان تھے انہوں نے پھر عوام کو ان اس سے نکالا، ان سنیاسیوں اور جوگیوں کی جادوگری سے کیسے نکالا؟ قرآن کے کلمات سے مدد لے کے۔ یہ جو وظائف آئے ہیں نا ہمارے ہاں، بہت زیادہ وظائف کا جو رواج آیا ہے، یا وظائف کی جو بیس بنی ہے وہ بیس ایسے ہی بنی ہے۔ تو پھر ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو جیسے یہ جنگیں ہوتی تھی تو ان کے بھی پھر جو بزرگ ہوتے تھے، اولیاء کرام ہوتے تھے، روحانی پیشوا جو ہوتے تھے، جیسے ان کے ہوتے تھے ایسے ہمارے بھی ہوتے تھے، تو وہ پھر حفاظت کیا کرتے تھے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنگوں میں جو ہے وہ بابے تھے، تو کیسے بابے تھے، تو یہ جو باتیں ساری مشہور ہیں نا، تو یہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، تصوف پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، ہمیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن کریم کی آیات کے اوپر محنت کر کے ان کی روحانیت، قرآن کی روحانیت اور قرآن کے کلمات سے مدد لے کے ان جنتروں منتروں کا کلاکما کیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں ہمیں نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ بھی ہو، تو ہم فوراً، ہمیں کہا جاتا ہے نا فوراً قرآن پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو کیا ہے کہ قرآن کے کلمات کو پڑھنے سے یہ چیزیں دفع ہوتی ہیں، ان کا اثر ٹوٹتا ہے۔ جیسے اسپیشلی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری آیات ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر لفظ میں تاثیر رکھی ہے۔ تو اسی طرح جادو اور جو نیگیٹو فورسز جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ آیات ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا۔ تو کیا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ جادوگری اور یعنی سفلی علوم اور جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کالا ہو گیا اور یہ نوری ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ دراصل ان کی بیس یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن کے کلمات سے مدد لیتا ہے، صرف اور صرف قرآن کے کلمات سے، اس میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور جن کو یہ تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں، جو بہت زیادہ قرآن کے اوپر محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کو جب یہ تصرفات مل جاتے ہیں تو ان کو پھر اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہ صرف اور صرف کسی مظلوم کی مدد کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وظائف وغیرہ کی بیس یہاں سے بنی تھی، اور وہ بنتے بنتے آج سب کھچڑی بن گئی، سب سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر وظائف کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں پر جو ہے نوری ختم ہو کے ناری شروع ہوگی، اور کہاں پر کیا کہنا چاہیے سفلی کی حدیں شروع ہو گئی۔ سب
معاشرے میں سب کچھ جو ہے وہ آج گڈ مڈ کر کے ہمیں نظر آ رہا ہے، گڈ مڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایسے ہی دور میں وہ جو فرشتے تھے وہ آئے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ بھیجنے کا وہ یہی تھا کہ جادو کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام الناس کی ایجوکیشن کے لیے ان کو بھیجا، ان کی جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ کلمات جو ہیں یہ کیا کہنا چاہیے کہ ابھی جو ہم نے آیت میں پڑھا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اسی چیز کو لے کر کے انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بڑی کہانیاں انہوں نے ان کی کتابوں میں، یہ جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں نا، یہ بڑی دلچسپ انہوں نے روایتیں بنا کے معاشرے میں مشہور کی ہوئی تھی۔ اور جب بھی وحی کی تعلیمات کو عوام نے پس پشت ڈال دیا تو کیا ہوا کہ فوراً جادوگروں نے آ کے عوام الناس کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور روحانی علم کے مقابلے میں ہمیشہ شیطانی علم جو ہے وہ آمنے سامنے رہے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی اوصاف جو دیے گئے تھے اس کا ذکر ہمیں سورہ صاد میں، سورہ سبا میں نظر آتا ہے، اور وہ غیر معمولی جو بھی ان کو دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اللہ کی جو کتاب ہے، جو کتاب تھی نا، جو ملکہ بلقیس کا جو اصفین مرخیہ تخت لے کے آئے تھے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ان کو قرآن اللہ کی کتاب کا ان کو تھوڑا سا علم دیا گیا تھا۔ تو وہی جو جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے آج دن تک آئے تھے قرآن کے نازل ہونے تک، وہ ان تمام کا ایسنس جو ہے وہ قرآن ہے، ان تمام کتابوں کی جو ام الکتاب وہ قرآن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس، ٹھیک ہے، ان کو اگر وہ اس کتاب کا صحیح معنوں میں علم حاصل تھا تو کتنی قوت تھی۔ تو جو قرآن میں ڈوب جاتا ہے، جو قرآن کو سیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے جو تصرفات ہیں یا اس کے اوپر جو اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر وہ کس حد تک ہوتا ہوگا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ آپ سوچئے گا۔ جی، ابھی اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اور اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو غلط کاموں میں پڑ گیا، جو جادو ٹونے میں پڑ گیا، پھر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، جب انسان ہمارے ہاں ہماری عوام الناس جو ہے وہ کب گمراہ ہوتی ہے، ہماری عوام الناس کب ان جادوگروں کے ہتھے چڑھتی ہے؟ جب کوئی لا علاج بیماری لگ جائے یا کوئی بندہ ہمیں بہت تنگ کرنے لگے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب ہم آزمائش کو آزمائش سمجھ لیں اور اس پر صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور مدد سے، صبر کرو اور نماز سے تم مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو کس سے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو نفلات الحاجت کے پڑھنے، صبر کرنا۔ دیکھیں، صبر جب انسان کرتا ہے نا تو صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا، وہ ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو پھر اب جب ہم ہاتھ پاؤں دیوانہ وار مارتے ہیں نا تو اس دیوانگی میں ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان بھول جاتی ہے، ہم پہچان نہیں پاتے۔ تیزی میں، جلد بازی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں پر اللہ کی حدیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور کہاں پر شیطانیت شروع ہو رہی ہے۔ روحانیت اور شیطانیت ہم مکس کر جاتے ہیں، اور آج مکس ہو گئی، نہیں پتہ چلتا۔ شیطانوں نے روحانیت کے بڑے خوبصورت روپ دھار کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، وہ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، اور پیسے بھی بٹور رہے ہیں، سب کچھ، پیسے تو جا ہی رہے ہیں، ایمان جا رہا ہے، سکون جا رہا ہے، اور تاحیات غلام بنا رہے ہیں، وہ لے 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 لے، وہ ان کا تو دھندا چل نکلا نا، وہ تو ختم ہی نہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے احکامات کی روشنی میں اپنے مسائل کو ہم نے، اب دیکھیں مسائل تو آتے ہیں نا، زندگی میں آتے ہیں، بیماریاں بھی لا علاج آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہر طرح کے مسائل آتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں واقعتاً ایسے برے لوگوں سے پالا بھی پڑ جاتا ہے جو حسد میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہم پہ جادو بھی کروا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں ان آیات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح انداز میں کہہ دیا
کہ بدارین بھی من احد الا باذن اللہ، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اب اس سے، کس کو؟ اللہ کی اذن کے بغیر، الا باذن اللہ، یعنی کوئی جادوگر کسی انسان کو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم جادوگر سے یہ سوچ کے ڈریں گے کہ جادوگر مجھے مار دے گا، تو ایسا کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا۔ اگر زہر بھی کوئی انسان کھاتا ہے نا، تو زہر بھی اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک نوالا بھی ہم کھاتے ہیں تو اللہ کا اگر اذن نہیں ہے تو وہ جزو بدن نہیں بن سکتا، ہمیں اسی وقت وامٹ آ جائے گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کوئی کوئی بھی ہمیں چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے لیے جادوگری کی آزمائش لکھ دی گئی ہے تو ہم اس میں آزمائے جائیں گے، اور ہماری ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، اور تکلیف میں ہوتے ہیں ہم، پریشانی میں ہوتے ہیں ہم، اور اس تکلیف اور پریشانی میں ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس رکھنا ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے پہ رکھنا ہے، کہ ہمارا ایمان بچ جائے اور ہم اللہ سے ہی رجوع کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اور اگر ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے تو ہم اس کو جو شریعت نے کرائٹیریا دیا ہے اس کرائٹیریا میں رکھ کے پہلے پرکھیں، تو پھر ہم اس کی مدد لیں۔ اگر ہمیں کہیں لگے کہ وہ شرعی حدود کو توڑ رہا ہے تو پھر ہم ہٹ جائیں۔ اور ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے، سب دلوں سے ڈر اور خوف نکل جائیں گے جب ہمیں یہ پکا یاد ہوگا کہ جادوگر کا جادو اللہ کے اذن کے بغیر ہم پر اثر نہیں کر سکتا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے جو چیز نقصان دیتی ہے، ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری وہ چیز بیچا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، اپنی خواہش نفس کے لیے ہم بیچ دیتے ہیں نا۔ تو آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کانو، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنو، آیت نمبر ہے 103، اور اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمتوں سے خصوصیت سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ والی جو آیت ہے، یہ آیت بھی ہمارے ایمان کو زبردست تقویت دے دیتی ہے، کہ ہمیں ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ساری بری نظریں ہم پہ ہیں، اور ہم ان بری نظروں میں گھرے پڑے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، ہم کیسے آگے بڑھیں؟ ہر طرف ہمیں جو ہے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے دلوں سے سارے دشمنوں کا، سارے حاسدین کا ڈر نکل جاتا ہے۔ بلکہ جو حاسد ہے نا، جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا، جس کا دل حسد والا ہوتا ہے، اس کو تو اپنی پڑ جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہوا، میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کیونکہ حسد جو ہے اس دنیا میں اس کا وبال حسد کا کیا آتا ہے؟ اس کے اوپر اپنا وبال یہ آتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم، جلا دی گئی، جل گئی اس کی نیکیاں اس کے حسد کی وجہ سے، اور اس کا حسد کی آگ جو ہے اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے، اس کو انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب پرابلمز اس کو یہ لگ جاتے ہیں، اور اس کا حسد اس کے اوپر اس کا
حسد جو ہے اس کے اوپر اپنا وبال لے کر آتا ہے. اس وبال کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنی مصیبتیں آنے لگتی ہیں، اور وہ اپنی ہی جو جلائی ہوئی جو آگ ہے، اپنا ہی جو کھودا ہوا گڑھا ہے، وہ اس میں خود ہی خود گر جاتا ہے. تو حاسد جو ہے، جو برا کسی کا برا دیکھنے والا جو ہے، اس سے مومن نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. کہ جو دشمن ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ رب کا فضل ہو. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جب اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. یہ جو بھی دین ہوتی ہے یہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہم نے ڈرنا ہے تو اپنے رب سے ڈرنا ہے، یہ کہیں ہم سے ہمارے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور جب ہمارے رب کا ہم پہ کرم ہوگا تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آگے ہے جی 106 نمبر آیت، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ جو نسخ منسوخ کا جو قانون ہے، ہم نے پہلے شروع میں بھی اس بارے میں پڑھا تھا کہ شروع میں کچھ آیات جو تھی وہ نازل ہوئی اور اس کے بعد وہ آیات اٹھا دی گئی، منسوخ کر دی گئی. اور جب اللہ نے ان کو منسوخ کیا تو وہ دماغ، دل، سینے سب نکل گئی، بھول گئی، سب کو بھول گئی. ٹھیک ہے، صحابہ کرام جن کو یاد تھی وہ بھی بھول گئے. تو پھر اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا آپ کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. تمام زمین و تمام آسمانوں کا مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو چیز ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا سے بے نیازی کیوں نہیں آتی. جب جب اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے نا تو دنیا سے انسان کا دل خود بخود بے نیاز ہونے لگتا ہے. پھر ہمیں ڈر خوف سب نکل جاتا ہے. جب ہماری نیت خالص ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام جب ہم خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری ہم خلوص نیت کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کیا کہے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ برا مان لے گا. نہیں، ہمارا فوکس، ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو کرم ہی کرم ہوگا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے سواء السبیل، یعنی سیدھے رستے سے وہ بھٹک جاتا ہے. ایمان کو کفر سے بدلنا، ایمان کو کفر سے بدلنا کیا ہے؟ ایمان کو کفر سے بدلنا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل واضح کر دی گئی. بالکل اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر جو حکم ہے اپنا وہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. جب اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا تو پھر کیا ہے کہ پھر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جب ہمارے اوپر حق واضح ہو گیا اور حق کے واضح ہونے کے باوجود ہم اپنی نفس پرستی میں لگے رہیں اور اپنے دل کی مانے، اپنی مانے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، تو پھر کیا ہے، پھر ہمارے اوپر ببال تو آئے گا ہی آئے گا نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال جیسے کہ پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ یہود جو تھے وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات کرنے پر اکساتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ مزاج تھا، بہت سوال کرتے تھے. وہ گائے کا واقعہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، کتنے سوال انہوں نے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی تربیت اس انداز میں کر دی کہ وہ بے فضول سوال
نہیں کرتے تھے۔ اور یہودیوں کی طرح اللہ نے کہہ دیا کہ بار بار سوال نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور جن امور کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو کرو، اور جن سے منع کر دیا اس سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ اور اس کے رسول خاموشی اختیار کر لیں ادھر بھی چپ ہو جاؤ، مت چڑو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی مقامات آئے تھے کہ جب صحابہ نے سوال پوچھا آقا خاموش رہے، جب آقا خاموش رہے تو پھر صحابہ بھی خاموش ہو گئے۔ ہمارے یہاں تو ادب کا یہ مقام تھا، تو یہودیوں کا کیا وتیرہ تھا کہ وہ بار بار پوچھا کرتے تھے سوالات، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ تو بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کسی طرح سے پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ اب کیا ہے کہ ان کے جو دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہوتی تھی نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیتے تھے۔ یہ ان کی آرزو باوجہ اس حسد کی ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ بس اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو یہودی تھے اور وہ جو اہل کتاب وہاں پر موجود تھے ان کو پتا تھا نا کہ یہ نبی سچے ہیں، وہ جانتے تھے، دل سے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، اور ان کے پیروکار جو ہیں جنہوں نے حق کو قبول کر لیا یہ تو چھا جائیں گے، دنیا میں چھا جائیں گے، اور ان کے جو دل کا کفر اور جو حسد تھا وہ اس کی آگ ان کو اتنا پریشان کرتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کا ساتھ نہ دیں، یہ ایمان کو نہ چھوڑ دیں۔ تو ان کی اس جلن کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ ان کے دلوں میں ان اس حسد کی وجہ سے ہے۔ تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو کیا کہا کہ تم ان کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ وہ اللہ خود ہی کرے گا، یہاں تک اللہ بھیج دے گا ان کے بارے میں اپنا حکم، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 109 یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب اس سے آگے 110 یعنی 110 نمبر آیت ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جو کلمہ قرآن کریم آج ہم نے پڑھا اس میں کوئی سمجھنے سمجھانے میں الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی رہ گئی تو میرا مالک معاف فرما دے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔